ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ایک کسان غریب نواز کے پاس ہے، غریب نواز کے پاس ایک کسان ہے اور آ کر کے کہتا ہے وہ کسان کہ سرکار بادشاہ نے میری زمین پہ ٹیکس زیادہ لگا دیا، میں ٹیکس نہیں بھر سکتا، اور مجھے پتا چلا ہے کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے۔ جو دلی کا بادشاہ ہے اس کا نام تھا شمس الدین التمش۔ دلی کا بادشاہ اس وقت کون تھا؟ شمس الدین التمش۔ معمولی آدمی نہیں، جس کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی، جس کی عصر کی پہلے کی سنتیں غیر موقعہ نہیں چھوٹی، جس نے ماں بہن بیٹی بیوی 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت پر جان بوجھ کر نظر نہیں ڈالی، اسے کہتے ہیں شمس الدین التمش۔ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ آیا کسان غریب نواز کے پاس اور کہتا ہے کہ دلی کے بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا مجھ پر، میں بھر نہیں سکتا۔ غریب نواز نے فرمایا ہم تیرے ساتھ دلی تک چلیں گے، ہم تیرے ساتھ۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں یہ واقعہ کوئی گڑھ کے لایا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ کسانوں پہ مصیبت آئی ہے تو میں یہ بات لے کر آیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے برسوں پہلے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، میری تقریروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کا مطلب گرے پڑے لوگوں کے کام آنا۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی آ جائے، اس لیے کہ سب سے گرے پڑے تو اپنی ہے گنہگار، برے تو سب سے اپنے ہی ہے۔ کوئی آگے یہ مسئلہ ہے ہمارا، اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے۔ ارے اللہ مسئلہ حل کر دے، وہ تو یہ مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا، اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، آپ کے پاس کیوں آیا؟ اور کچھ زیادہ جتن کریں، کوئی تعویذ دے دیں، اللہ مسئلہ حل کر دے۔ میرے عزیز، صرف دعا اور تعویذ سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمارے نبی کسی کے مسئلے کے لیے کسی کے ساتھ کسی کے گھر تک گئے تھے، ہمارے اولیاء کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اجمیر مقدس سے دلی تک کا سفر کر رہے تھے۔ ہم بھی اپنے سورسز کا استعمال کر کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ لے کر کے آئے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن ٹائم کس لیے؟ واٹس ایپ کے لیے ہے، فیس بک کے لیے ہے، غیبتوں کے لیے، چگلیوں کے لیے، نفرتوں کے لیے ہے، عداوتوں کے لیے ہے، فتنوں کے لیے ہے۔ اچھائی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے، اچھی طرح یاد رکھنا۔ اچھائی تمہاری نسلوں کو بھی اچھا بنا سکتی ہے اور اس کی برکتیں تمہاری نسلوں تک باقی رہے گی، اور برائی جو ہے تمہاری نسلوں تک اس کی نحوست کو پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ نے اچھے کام کے لیے بھیجا ہے، اچھے کر سکتے ہو تو کرتے رہو۔ سرکار غریب نواز کے پاس کسان آتا ہے اور آ کر کے کہتے ہیں سرکار یہ مشکل آن پڑی ہے۔ غریب نواز نے بادشاہ کوئی خط نہیں لکھا، بابا کتب کو کوئی خط نہیں لکھا، اور فرمایا کہ چلو چلتے ہیں۔ ساتھ لے کر کے دلی پہنچے۔ جب دلی پہنچے تو دلی پہنچنے کے بعد اطلاع ملی کہ غریب نواز آ رہے ہیں۔ وقت کا دلی کا بادشاہ بابا کتب کو ساتھ لے کر کے استقبال کے لیے آیا، قدموں پہ سر رکھا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے کہا حضور بغیر اطلاع کے تشریف لائے؟ فرمایا بابا کتب ایک کام تھا ہمارا ایک کام تھا، وہ لے کر آئے۔ حضور آپ کا کیا کام تھا؟ کہ یہ کسان ہے ہمارے شہر کا رہنے والا، اجمیر شہر کا رہنے والا، یہ اس پر لگان بادشاہ کے کارندوں نے زیادہ ڈال دیا ہے اور یہ بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں کمی کر دی جائے۔ بابا کتب نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ نے کہا حضور مجھے اس کا علم نہ تھا، یہ سپاہیوں کی غلطی سے ہو گیا، لیکن حضور اگر آپ کو ایک خط لکھ کر کے دے دیتے تو خط پر بھی کام ہو جاتا، چٹھی پر بھی کام ہو جاتا، آپ کا نام یہ کسان لے کر آتا تو آپ کے نام پر بھی کام ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں چٹھی پر بھی کام ہو سکتا تھا، خط پر بھی کام ہو سکتا تھا، میرے نام پہ بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن ایک غریب کے ساتھ اس کا کام بنانے کے لیے جو میں قدم قدم چل کے آیا، مجھے یہ ثواب کب ملتا، یہ اجر کب ملتا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک قدم چلتا ہے تو اللہ اس کو مسجد نبوی میں 2 مہینے تک اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا۔ مجھے یہ اجر کب ملتا؟ یہ تھی اپنے بزرگوں کی فکر، لیکن آج وہ فکر ختم ہے۔
آج دولت مندوں کی خیریت پوچھی جا رہی ہے، شادیوں میں ولیموں میں دولت مندوں کو پوچھا جا رہا ہے۔ میں دولت مندوں سے کوئی نفرت نہیں رکھتا، بلکہ دولت مند ہمارے سماج کی ضرورت ہے۔ میں دولت مندوں سے نفرت کیسے رکھ سکتا ہوں جبکہ ہمارے مذہب میں دولت مندوں میں سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا فاروق اعظم ہے، سرکار غوث اعظم، یہ سب دولت مند لوگ، امام اعظم ہے۔ ہم دولت مندوں سے کوئی نفرت نہیں رکھتے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا دولت مندوں کو سبھی بلاتے ہیں ہر جگہ، غریبوں کو بھی پوچھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے، ولیمے میں سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا گیا، جس میں غریبوں کو بلایا نہیں گیا۔ لیکن آپ دیکھیں شادیاں منہ دیکھ کر، میتیں منہ دیکھ کر، جنازے منہ دیکھ کر، گفتگو منہ دیکھ کر، اسلام کہاں ہے، انسانیت کہاں ہے؟ اسی لیے آج جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں کبھی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہمارے بچے ایجوکیشن کے میدان میں جو ہے وہ سسکیاں لے لے کر کے دم توڑ رہے ہیں، غربت کی سطح بڑھتی جا رہی ہے، غربت کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مسلمان غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں فکر کہاں ہے، ہمیں سوچ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہتا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ لاجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں بک رہی ہے۔ وجہ ہمارے مالداروں نے غریبوں کا خیال نہیں کیا، ہمارے مالداروں نے مفلسوں کا خیال نہیں کیا۔ آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بڑے بڑے لوگ یہ چیخ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں قصوروار صرف بیٹیاں ہیں یا ہم بھی ہیں؟ اس میں مجرم صرف بیٹیاں یا ہم بھی ہیں؟ یقیناً ہم ہیں، اور سب سے زیادہ ہم ہیں، اس لیے کہ کوئی انسان یوں ہی غلط قدم نہیں اٹھاتا، کبھی کبھی پیٹ کی آگ اس کو غلط قدم اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے، کبھی کبھی غربت انسان کو غلط راستے پہ جانے پہ مجبور کرتی ہے۔ کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں اپنی تجوری کا مال نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ؟ امام سفیان ثوری نے اس کو بیان فرمایا، اپنی تجوری کا مال نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ جب غربت انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے تو کیا غربت انسان کو آبرو لٹانے کے لیے لاش تک نہیں پہنچا سکتی؟ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پہ مجبور نہیں کر سکتی؟ ہم نے جلسوں کے نام پہ لاکھوں روپے تو خرچہ کیا، لیکن غریبوں کی آبرو کے تحفظ کے لیے ہم نے کتنے روپے خرچہ کیے؟ ہم نے بہت ساری چیزوں پہ خرچہ کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگتپوری والوں، اگر آپ کو ہنسی آئے تو مجھے معاف کر دینا، ہم نے تو قوال اور قوالنوں پر 35 ہزار روپے ایک ایک سیٹ نے اڑا دیا تاکہ کل صبح یہ چرچا ہو کہ عرس میں سب سے زیادہ پیر کا عقیدت مند فلاں سیٹ صاحب تھے جس نے پیر کی شان میں ایک شعر سن کے قوالن پر اور قوال پہ اتنے روپے اڑا دیے۔ واللہ ہم خانقاہی سما کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں، ہم خانقاہی سما کے قائل ہیں، اس کے دلائل پر ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ مزارات پر، مزارات اولیاء پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قوال اور قوالن کا مقابلہ کرانا، نچوانا، ناچنا، چادروں کو جو ہے وہ معاذ اللہ ناچتے ناچتے ڈی جے بجا بجا کر کے مزارات پر لے کر کے جانا، اور ایک ایک چادر 70,000 روپے کی، ایک چادر 1 لاکھ روپے کی، ایک چادر 2 لاکھ روپے کی۔ آپ جانتے ہو اسلام کی فکر کیا ہے، اس سنیت کا مزاج کیا ہے؟ نادان، جو 1 لاکھ روپے کی چادر تو کسی مزار پر اپنے پیر کی مزار پہ ڈالنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، وہ 1 لاکھ روپے کی چادریں اگر تو خرید کر کے کسی غریب اور بیوہ کے سر پہ ڈال دے گا تو صاحب مزار اس چادر سے جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان غریبوں کی مدد پر خوش ہوں گے۔ لیکن آج ہم یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی بیمار کا علاج کرا دو، میں یہ نہیں کہتا کہ مزارات پہ چادر نہ چڑھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا آپ غلط مطلب مت دیجیے گا، لیکن ہم نے جہاں خرچ کرنا تھا وہاں نہیں کیا۔ جانتے ہیں غلط راستے پر لڑکیاں اٹھتی کیسے ہیں، جاتی کیسے ہیں؟ یہاں مجھے ایک آرٹیکل یاد آتا ہے، میں اپنے درد دل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے،
ہم کسی کے لیے پیدا ہوئے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کر رہا ہوں بیان، عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، ہم کسی کے لیے پیدا ہوئے۔